اچھا آپ نے جو پوائنٹ بتایا نا مغیرہ about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم waking up in a particular time اور وہاں پہ وہ قیام کرتے تھے. I was listening to one video جو بہت مشہور سادھو ہیں ان کا ویڈیو آ رہا تھا اور وہ لوگوں کو بول رہے تھے کہ جو ارتھ ہے نا وہ ایک پرٹیکولر پوزیشن پہ ہوتی ہے تو انرجی لیول اس ٹائم پہ ہائی ہوتا ہے تو اس وقت اپنی میڈیٹیشن کے لیے اٹھو. اینڈ سم پیپل were sharing it and millions of views and were like سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری پہر میں بالکل قیام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو آسمان دنیا کے آسمان کے آس پاس آتے ہیں اور لوگوں سے بولتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے. موٹیویشن دی کہ کون ہے مغفرت طلب کرنے والا, کون ہے دعا مانگنے والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. تو دیٹ از دا ٹائم. اینڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سنت ہے کہ بفور فجر ٹائم وہ ٹیک اے اسمال نیپ. اچھا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فجر سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے رسول کا نا یعنی آپ سے فراش کے اوپر اپنے بستر کے اوپر واپس جایا کرتے تھے. تو یہ بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یو ووک اپ, یو ڈیڈ یور قیام. اس لیے آ رہی کہ اگر نیپ کے لیے ہم جائیں گے تو ہم اٹھیں گے نہیں, لیکن جب ایک بندہ عشاء کے فوراً بعد سو گیا ہے اور پھر وہ اٹھا ہے, اس نے قیام کیا ہے اور پھر آپ لیٹ جاتے تھے, پھر اذان ہوتی فجر کی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. تو بلال رضی اللہ عنہ کا بھی حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فوراً اٹھتے. لفظ جو استعمال ہوا ہے وثبا کے لفظ استعمال. تو وثبا کہتے ہیں عربی زبان میں ہجم علیہ, کسی چیز کے اوپر نا ہجوم کرنا, ایک دم جو ہے نا امیڈیٹ رسپانس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ 5 سیکنڈس کی آئی تھنک تھیوری ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن کوئی ایکٹ کرنا ہے تو 5 سیکنڈس کے اندر اندر اگر آپ نہ ایکٹ کریں گے تو آپ کی باڈی پھر آپ کو ایکسکیوز کرتی ہے اور لیتھارجک فیلنگ اور وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیڈیٹلی اٹھتے تھے. سنوز کلنگ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنا ينقذ من النوم, میں جمپ تو نہیں کہوں گا لیکن ایسا تیزی سے اٹھنا. اور میں نے زابی کو دیکھا ہے, چلو وہ پریزنٹ نہیں ہے تو ہم تعریف کر سکتے ہیں. زابی کو میں نے دیکھا ہے ہمارے ٹورز پہ, جب بھی فجر کی اذان ہوئی یا الارم ہوا وہ ایسے اٹھتے جیسے پتہ نہیں کسی نے نا پانی پھینکا ہو اس کے اسپرنگ کی طرح اور اٹھتے الحمدللہ. سو اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی نیک کام کرنا ہے کاؤنٹ بیکورڈز فرام 5 4 3 2 1 اور اس میں ارادہ کر لیں میں نے اٹھنا ہے فوراً جلدی. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ نا وہ کمفرٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ فار فجر never try to make yourself comfortable, کہ جب میں comfortable ہوں گا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہوگی تب میں اٹھوں گا بستر سے. This is never going to happen. آپ کو uncomfortable ہونا پڑے گا تھوڑا سا اور نیند کو لڑ کے آپ کو اٹھنا پڑے گا. ڈونٹ ویٹ فار دیٹ ٹائم کہ یار وہ آج تو میری نیند بالکل پوری ہے, اب میں جب بڑے مزے سے اٹھوں گا. جب آپ ایک دفعہ اٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد سنوز کر کے یا دوبارہ لگا کے سونا پھر دوبارہ اٹھنا اٹ بیکمز ایون مور ڈیفیکلٹ. سو آپ نے جب ایک دفعہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور آپ اٹھ گئے تو ابھی بس نماز پڑھ لو. موسٹ آف دا ٹائمز دیز پیپل لوز فجر, جو سنوز کر کے سوچ کے سوتے ہیں نا کہ یار آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ اٹھوں, دیٹ ٹائم نیور کمز. اینڈ دی کوئک ٹپس فار ویکنگ فار فجر سلائز, آپ ارلی ڈنر کریں, لیٹ آلو گوشت کھا کے مت سوئیں, اپنا الارم کلاک دور رکھیں اپنے آپ سے, ٹھیک ہے, اپنا فجر کا لباس ریڈی رکھیں. نہیں آلو گوشت میں کیفین ہوتی ہے, نہیں ہیوی کھانا نہ کھا کے سوئیں, پوائنٹ ہے آئلی کھانا نہ کھا کے سوئیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈیپینڈز آن یور پرائیورٹیز. دیکھیے اف ویکنگ اپ ارلی مارننگ اور اپنے دن کی شروعات آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اور ہے تو ویسے قیام کے لیے لیکن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا جو آیت ہے کہ اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز دیکھیے نفل اور فرض جو ہے فرض کی وہ ہے, جیسے مشائخ کہتے ہیں نا کہ آپ روزے کی حالت میں جب دوپہر کی نماز کے لیے جاتے تو وہ پسینہ آپ کا زیادہ اللہ کی نظر میں قبول ہے بنسبت جو قیام میں آپ کے آنسو نکلتے ہیں, بیکاز ایک فرض کا عمل کی وجہ سے آ رہا ہے اور ایک نفل کے عمل کی وجہ سے آ رہا ہے. تو آپ فرض کے لیے جب اٹھتے ہیں اپنی آرام دہ بستر کو اے سی کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں تو یو میک یور سیلف یو ایک اعلان کر رہے ہوتے ہیں عمل سے اللہ از امپورٹنٹ فار می, کہ میری جان کی وجہ سے فجر کی بھاری چادر کو نہیں اٹھا رہا, اپنے ایمان کی طاقت سے میں اپنے جو ہے فجر کے وقت جو ہے اپنی چادر سے اپنے آپ کو نکال رہا ہوں. اور ان کے لیے خاص طور پہ بشیر المشائین فی الظلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ صبح راتوں کو اٹھتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے قیامت کے دن نور کے لیے, اللہ تعالیٰ اندھیروں میں ان کو نور عطا کریں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ میرا خیال ہے کہ اچھا اس میں ایک پوائنٹ ویسے کلیئر کرنے والا ہے میرا خیال ہے کہ جی بھائی میں چاہتا ہوں آپ لوگ ماشاء اللہ چونکہ سلیپ کی مینجمنٹ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, ہمارے اسلاف میں بہت زیادہ اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں علماء کی قلت النوم کے حوالے سے, یہاں تک کہ
کثرت النوم کو بہت زیادہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. اور اب یہ کس طریقے سے ہم اس کو یعنی بیلنس آؤٹ کریں, دیٹس اے کوسچن. کہ ہمارے کئی اسلاف میں مطلب آئی ہیو لائک نمبر آف اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جس کے اندر سلف کہا کرتے تھے کہ جی سونا, کثرت نہ ہونا یہ بندے کی ایک جو ہے نا پرسنالٹی کی ویکنیس کی نشانی ہے, اور اس طرح کی نمبر آف تھنگس. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی بیلنس دیٹ؟ تو اس کا ایک تو جواب مجھے سمجھ آیا, اور جو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کثرت النوم یا قلت النوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس سے بھی نیچے چلے جائیں, بیکاز دین دیٹس کازنگ یو ہارم. لیکن کثرت النوم یہ ہے کہ ایکسیسو سلیپ ایون اگر آپ کی ریکوائرمنٹ, اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں 8 گھنٹے, اٹ ڈیپینڈز آن پرسن ٹو پرسن فار ایگزامپل. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی, آئی وانٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کتنا سوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک نیشے بتائیے. 3 گھنٹے ان کی ایوریج سلیپ ٹائم ہے. 3 گھنٹے ان کا پورے دن میں 24 آورس میں 3 گھنٹے ان کا ایوریج سلیپ ٹائم ہے. پچھلے وہ جب سے وہ کام کر رہے ہیں, اور ڈیورنگ ٹریول اٹ ریڈیوسز ٹو 2 آورس. اینڈ کہتے ہیں دس گیوز می, لیکن وہ کیلولا کرتے ہیں. یار آئی تھنک دس از این ایکسیپشن, کیونکہ آئی ایکچولی ٹرائیڈ دس. میں نے 3 گھنٹے تو نہیں 4 گھنٹے کا رات کی نیند کی میں نے اپنے بیلنس کیا. نہیں آپ اپنی باڈی, لوگوں کی پتہ ہے 4 گھنٹے میں ان کی نیند, لوگوں کی نیند پوری ہوتی ہے. 4 گھنٹے میکس ا بٹ سینس. بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یور باڈی از کہ آپ اپنی باڈی کو جس طرح سے ماڈریٹ طریقے سے ٹرین کرو گے, یور باڈی ول ایڈجسٹ اکارڈنگ ٹو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب نارمل اس کو کر رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. آپ کی باڈی اس بات کو ریڈ کر لیتی ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ جو ہے فل ڈائٹ کنٹرول نہیں کر رہے, آپ کی جینیٹک پرابلم ہے, آپ کے کچھ میڈیکل ایشوز ہیں, اور آپ بول رہے ہیں میں 3 گھنٹے کی نیند وہ کروں گا. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایڈجسٹ لاٹ آف تھنگس, بیکاز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے سلیپ پیٹرنز از بیسکلی اے ڈو وے ٹورڈز اے ہیلدی لائف اسٹائل. اور آپ اگر ان چیزوں کے لیے, جیسے ہم نماز کے لیے خالی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کرتے, ہمارا پورا دماغ, ہماری پوری تیاری نماز کے لیے جب کھڑے ہونے سے پہلے ان چیزوں کو پریپریشن میں ہوتی ہے. اس طرح سے نیند کے لیے بھی آپ پہلے سے اپنے آپ کو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اکیلے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے گھر والوں کی روٹین الگ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو سلولی ٹیک یور انٹائر فیملی ود یو اینڈ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ اکارڈنگلی. اور آپ نے پھر بھابھی کو سنانے کے لیے کہا ہے نا, بس کیا کریں بھائی. میرے خیال سے ہر بندے کو اپنے ڈسکور کرنا چاہیے, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا یو سمپلی فالو دا سننا. عشاء کے بعد ایک طریقہ ہے آپٹیمم سلیپ لیول کو ڈسکور کرنے کا. دیکھیے ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ کا 3 گھنٹے ہوتا ہے, وہ 8 گھنٹے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کا 7 گھنٹے ہوتے ہیں, وہ 5 گھنٹے نہ سوئیں. ٹھیک ہے, کس طرح سے آپ کریں, یو سلیپ فار لائک اسٹارٹ فرام لائک 8 آورس. ٹھیک ہے, یا 7 گھنٹے شروع کر دیں. میں 15 منٹ پہلے کا الارم لگائیں. روزانہ آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں. جس دن آپ جب اٹھے ہیں تو آپ فریش فیل کر رہے ہیں ود دا سیم روٹین اینڈ اسکیجولس, اس سے بھی آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ کتنا سویا ہوں میں, اس سے بھی پیچھے جاتے جائیں, اور اس پہ پھر ریپیٹڈلی آئیں کہ اس ٹائم پہ یعنی اتنے آورز میں, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے 4.5 گھنٹے, ہو سکتا ہے 4.5 گھنٹے, اس پہ آپ اپنی روٹین ڈیولپ کریں کہ از دس دا ٹائم کہ 5.25 گھنٹے کی سلیپ کے بعد میں فریش فیل کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو ڈیٹرمن یور آپٹیمم سلیپ لیول کے 15 منٹ کم کر کے روزانہ, اور جب آپ فریش اٹھتے ہیں اس کو پھر اپنا اسکیجول بنا لیں. اینڈ دس از ڈن آفٹر ریپیٹیشن. اور اندازاً ہاؤ مینی ریپیٹیشنز یو آر ایکسپیکٹنگ, کہ اگر مثال کے طور پہ میں جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ میں 8 گھنٹے میری نا نیچرلی, مثال کے طور پہ اگر میں نے 5 آورس کی سلیپ لی ہے رات کو, اور میں نے دیکھا کہ اگر میں ظہر کے وقت سونا یعنی کیلولا کے لیے لیٹوں, اور میں اگر کوئی الارم وغیرہ نہ لگاؤں, یا کسی کو کہوں نہ, وائف کو نہ کہوں کہ مجھے اٹھا دے, تو میں دیکھتا ہوں کہ میں نیچرلی 2 آورس کی سلیپ پوری کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا میں 8 گھنٹے کی نیند کا میری باڈی عادی ہے. لیکن میں نے کئی دفعہ میں نے 3-3, 4-4 گھنٹوں میں بھی اپنی بہت زیادہ کام کیے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ I start from 8 hours practically, and then I reduce 15 minutes every day. تو 15 منٹس ایوری ڈے ریڈیوس کرتا رہا ہوں. لیکن ریپیٹیشنز ہمیں کب پتہ چلیں گے ایگزیکٹلی ہاؤ؟ جب آپ کو آپ کی جو سلیپس آپ اٹھے ہیں نا, یو فیل فریش, یو فیل انرجیٹک, یو فیل کہ یار اب میں نیند سے اٹھ گیا ہوں, آئی ایم پرفیکٹلی فائن. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی 4 گھنٹے سلیپ ہو, ٹھیک ہے, اور جب آپ 5 گھنٹے سوتے ہو نا تو آپ لیتھارجک لیزی فیل کرتے ہو, کیونکہ جن کے آپٹیمم سلیپ لیول 5 گھنٹے ہے نا, وہ 6 گھنٹے سوئیں گے, دے ول فیل فاگی, ان کا ذہن نا کانسٹیپیٹڈ ہوگا انفارچونیٹلی. آلسو ڈریمز, خواب آنا ایک انڈیکیشن ہے. اب وہ آپ تو ظاہری بات ہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو خواب آئے ایک انڈیکیشن ہوگی کہ آپ REM کے اسٹیج پہ گئے ہو. آپ کو نہیں خواب آئے, آپ سمجھ جائیں کہ آپ اسٹرگل کر رہے تھے, یور باڈی یور برین واز اسٹرگلنگ. Is it one day is enough for to know کہ مطلب ہمیں نمبرشن کرنی ہے. آپ نے یا تو 8 گھنٹے سے شروع کیا, یا آپ نے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے آگے گئے آپ,
فار ایگزامپل ایک دن 4 گھنٹے بعد 15 منٹ میں نے کتنی دفعہ آپ نے یہ کرتے رہے ایوری ڈے یو ایڈ 15 منٹس نا ایٹ دا سیم ٹائم کہ 15 منٹ بعد نہیں فریش نہیں اٹھا دوبارہ سو گیا ایسے نہیں روزانہ آپ نے ایڈ کرتے رہے. فار ایگزامپل ایک دن آپ اٹھے 5 گھنٹے 15 منٹ کے بعد فریش, واہ یار میں آپ نے نوٹ کر لیا کہ 5 گھنٹے 15 منٹ. اگلے دن آپ اٹھے 5 hours and 30 minutes بعد, آپ کہتے ہو ٹھیک نارمل لوں 5:45 6 6:15 6:30 ایسا مے بی آپ 8 گھنٹے بعد بھی اچھا اٹھے. تو آپ ان دونوں کو پھر ایکسپیرینس کریں گے کیونکہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کون سا میرے لیے ایسا ٹائم ہے جس میں آئی فیل دا موسٹ انرجیٹک اینڈ فریش, اور آپ اس کو ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. اگر تو ون آف کا بھی کچھ ہو سکتا ہے, یہی میرا سوال ہے. تو آپ نے نا اس کو جب یہ ایکسپیریمنٹ کرے نا تو آپ نے کھانے کا ایک ٹائم رکھنا ہے, ایکسرسائز کا ایک ٹائم رکھنا ہے, اور اپنا ورک لوڈ آپ نے سیم رکھنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. یس آف اینڈ آن اوپر نیچے ہوتا ہے, لیکن آپ نے سونا بھی ایک ٹائم پہ ہے ود دا سیم. یہ نہیں کہ ایک دن ڈرلنگ ہو رہی ہے تو آپ اس دن سو رہے ہیں تو ود دا سیم انوائرمنٹ, ٹھیک ہے.